نماز پڑھنے کے طریقے ہمارے ہاں بے شمار رائج ہیں اور ہر بندہ اپنے طریقہ کار کے مطابق نماز پڑھتا ہے، اور نماز کے طریقوں میں اختلاف بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ ان اختلافات میں بے شمار راز چھپے ہوئے ہیں، بے شمار حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ جب کہیں کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے تو لوگ اس بارے میں تحقیق کرتے ہیں۔ تحقیق اور ریسرچ یہ انسان کو دین سیکھنے کا موقع دیتی ہے۔ اختلافات دین کے ہمیں قریب کرتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو شیطان مردود جس نے آدم علیہ السلام کو ورغلایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی وقت اٹھا کر جہنم کے اندر داخل کر دیتا۔ پوری دنیا کے اندر کوئی شیطان ہوتا ہی نہ، کوئی بھٹکاتا ہی نہ انسان کو، نہ انسان کو بھٹکانے والا کوئی ہوتا، نہ آدم علیہ السلام جنت سے اس گندم کے دانے کو کھاتے، اس بیج کو کھاتے، نہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا جاتا۔ آدم علیہ السلام بھی جنت میں، آدمیت بھی جنت میں، جنت ہی جنت ہوتی، دوزخ کا کوئی تصور ہی نہ ہوتا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے جب انکار کیا تو اللہ کی بارگاہ سے مہلت طلب کی کہ یا اللہ مجھے مہلت دے، میں قیامت تک تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا، میں ان کو دائیں سے بھی ورغلاؤں گا، بائیں سے بھی ورغلاؤں گا، آگے سے بھی ان پر حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، چاروں اطراف سے میں ان کے اوپر حملے کروں گا، اور تجھ سے اور تیرے حبیب سے اور تیرے نیک بندوں سے ان کو دور کرتا رہوں گا۔ رب کائنات نے فرمایا اے شیطان لعین مردود، جا میں تجھے قیامت تک کے لیے موقع دیتا ہوں، تو جا اور میرے بندوں کو ورغلانے کی جی جان کوشش کر لے، تو آگے سے بھی ورغلا، پیچھے سے بھی ورغلا، دائیں سے بھی ورغلا، بائیں سے بھی ورغلا، لیکن دو سمتیں تو بھول گیا ہے، ایک نیچے کی سمت ہے، ایک اوپر کی سمت ہے۔ جب تیرے ورغلانے پر میرا کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے گا اور سجدہ ریزی کر کر زمین پر جھکے گا تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جب ہاتھ اٹھا کر مجھ سے بخشش مانگے گا تو میں اسے بخشش بھی عطا کر دوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بے شمار احکام ایسے ہیں، ابتدا میں کچھ اور تھے، بعد میں کچھ اور تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بعض لوگ رفع یدین کرتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک اگر کوئی رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں۔ اس معاملے میں کسی سے لڑائی جھگڑا اہل سنت نہیں کرتے، اور یہ بھی بات جو ہے وہ ویسے پھیلا دی جاتی ہے، جی جو رفع یدین نہیں کرتا اس کو مسجدوں سے نکال دیتے ہیں۔ یہ یہاں پہ جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے بتائیں جی لیاقت صاحب، کبھی آپ نے زندگی میں دیکھا ہو کہ کسی کو صرف رفع یدین کرنے کی وجہ سے مسجد سے نکال دیا ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ رفع یدین کرنے والے بھی اہل سنت کی مساجد میں نماز پڑھتے ہیں، اور ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والے بھی اہل سنت کی مساجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ جو اختلاف ہیں یہ کیوں اللہ نے باقی رکھے ہیں؟ حضور نے ایک عرصہ تک رفع یدین کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے کے اندر اختلاف رہا ہے۔ یہ اختلاف نماز کا طریقہ اب بھی دنیا کے اندر رائج ہے، اگرچہ ان میں کچھ منسوخ ہیں، کچھ ناسخ ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک ان تمام اختلافات کو اس لیے باقی رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہی یہی ہے کہ نبی کا ہر طریقہ زندگی، ہر طریقہ نماز، حضور کی ہر ادا قیامت تک باقی رہ جائے، ہر ادا پر عمل ہوتا رہے۔ اس لیے اختلافات موجود ہیں، لہذا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو رفع یدین کرتا ہے کسی امام کی تقلید کرتے ہوئے کرتا ہے تو کرے۔ ہم رفع یدین نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ کیا رفع یدین کے منسوخ ہونے کے حوالے سے قرآن مجید میں کوئی حکم موجود ہے؟ جی ہاں، سورہ مؤمنون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے البتہ تحقیق وہ مومنین فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں کے اندر سکون اختیار کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں سکون اختیار کرتے ہیں۔ اب ایک غیر مسلم کو آپ بلائیں اور اس کے سامنے دونوں طریقہ نماز ادا کریں، اور اس سے اس ٹرانسلیشن کے مطابق پوچھ لیں اس آیت کی روشنی کے اندر کہ بتاؤ ان دونوں میں سے پرسکون نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جو کسی کے طریقے کے مطابق عمل کرنے والا ہے، ہو سکتا ہے وہ اختلاف کر دے، کہہ دے نہیں میں اس کو نہیں مانتا، لیکن جو غیر مسلم ہے جس کو تعلق ہی نہیں ہے وہ بھی دونوں نمازوں کے طریقوں میں سے رفع یدین کے بغیر نماز کا طریقہ دیکھ کر کہے گا یار سکون سے تو یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔
اچھا، اس حوالے سے حدیث پیش کی جاتی ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں جی بخاری کے اندر، مسلم کے اندر اتنی حدیثیں موجود ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع یدین کا طریقہ صحابہ نے بتایا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ احادیث اگر موجود ہیں تو سیاہ ستہ کے اندر وہ احادیث بھی موجود ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر رفع یدین کے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی موجود ہے۔ جو لوگ رفع یدین کرنے کے قائل ہوتے ہیں نا، وہ عموماً رفع یدین کے ترک کر دینے والی احادیث کو بھی ترک کر دیتے ہیں، وہ ان حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف ان حدیث کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع یدین کا ذکر ہے۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر شراب کے حلال ہونے کی آیت بھی موجود ہے، شراب کے حلال ہونے کا ذکر موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابتدا میں شراب حلال تھی۔ احادیث میں نماز کے دوران صحابہ کرام کا گفتگو کرنا بھی موجود ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نماز میں دوران نماز گفتگو بھی کر لیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے بات کر لیتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چل بھی لیا کرتے تھے، اس لیے کہ اسلام نے ایک دم سے ان لوگوں کو پابند نہیں کیا بالکل چپ کر کے ایسے کھڑے ہو جانا ہے ہاتھ باندھ کے۔ وہ لوگ جو بتوں کے پجاری تھے، وہ جو چکر لگاتے تھے، وہ ڈھول بجانا، یہ سب کچھ کر کے جس کو جو عبادت سمجھتے تھے، پچھلے 500 سال سے جن کا یہ طریقہ کار چلا آ رہا تھا، ایک دم سے انہیں ہاتھ باندھ کر رب کے سامنے کھڑا کرنا اتنا آسان تو نہیں تھا۔ ایک دم سے شراب بھی چھوڑ دو، زنا بھی چھوڑ دو، متع بھی چھوڑ دو، ہر چیز چھوڑ دو۔ اس لیے اسلام نے سٹیپ بائی سٹیپ مکہ مکرمہ کے اندر حضور 13 سال تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 سال تک کوئی نماز فرض نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 51 سال تھی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج پر بلایا ہے، پھر نماز کا حکم آیا ہے۔ 11 سال تک صحابہ کرام کا صرف عقیدہ پختہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے ابتدا میں شراب بھی منع نہیں ہوئی، شراب پیتے تھے صحابہ کیونکہ حلال تھی، اسلام میں حرام ہوئی نہیں تھی۔ اور پھر ایک موقع آیا کہ جب صحابہ کرام ایک دعوت میں جمع تھے، مل کر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر شراب بھی رکھی گئی، چونکہ حرام ہوئی نہیں تھی، شراب بھی پی لی بعض نے۔ تو اب ایک مجمع میں بیٹھ کر، دعوت میں بیٹھ کر شراب پی گئی۔ شراب کے بعد کہا جی چلو نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے لیے جو امام مصلی پہ کھڑے ہوئے، انہوں نے دوران نماز سورہ کافرون پڑھی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ کیا ترجمہ ہے؟ فرما دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ لیکن انہوں نے شراب کے نشے کے اندر یہ آیت پڑھی، قل یا ایھا الکافرون، لا چھوڑ کر پڑھا اعبد ما تعبدون۔ معنی کیا بنا؟ فرما دیجئے اے کافرو، میں ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ معاذ اللہ، شرکیہ لفظ، ایک لفظ قرآن کا چھوٹنے سے معنی بدل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم نازل فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں آنا۔ اب بھی نشہ منع نہیں ہوا۔ جس طرح بعض لوگ رفع یدین والی حدیثیں ذکر کرتے ہیں، رفع یدین کے منسوخ ہونے والی ذکر نہیں کرتے، تو اگر خدا نخواستہ کوئی شرابی قرآن مجید کی اس آیت کو کھول کر آپ کے سامنے رکھے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع کیا ہے، نشے سے منع نہیں کیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر صرف اتنا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا، کب؟ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ لیکن یہ حکم 7ویں پارے کے اندر سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دوسری آیت نازل فرمائی نا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اللہ نے شراب کو اس آیت کے اندر مطلقاً حرام قرار دے دیا۔ جب وہ آیت نازل ہوئی تو اب یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب نماز کے قریب آنے کے علاوہ بھی شراب پینا حلال نہ رہا۔ یعنی ابتدا میں مطلقاً شراب حلال تھی، پھر بعد میں سٹیپ بائی سٹیپ شراب کو حرام کیا گیا۔ فرمایا شراب پی سکتے ہو لیکن شراب پی کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن پھر جب احکام بدلے، مزید صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے، دین کو سیکھا، اسلام کو سیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ زیبا کے نشے کے اندر مگن ہوئے، مست ہوئے۔ ایک دم سے کسی کو نشہ چھڑانا آسان نہیں ہوتا۔ آج کے جدید دور کے اندر منشیات کو ترک کرنے کے لیے باقاعدہ ادارے بنائے جاتے ہیں، باقاعدہ ہاسپٹل بنائے جاتے ہیں جن کے اندر منشیات کو ترک کرنے کے طریقے اب جو ہے وہ سکھائے جاتے ہیں۔ ابتدا میں ایک دم سے ڈرگ بند نہیں کی جاتی،
بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ ڈرگز کی ڈوز ان کو کم کی جاتی ہیں۔ ایک دم سے نشہ ختم کروا دیا جائے تو نشہ کرنے والے کے جسم کے اوپر کپکپی طاری ہو جاتی ہے، راشا طاری ہو جاتا ہے، اس وجہ سے نشہ سٹیپ بائی سٹیپ چھڑایا جاتا ہے۔ تو ایسا ممکن نہیں تھا کہ ایک دم سے ساری زندگی شراب پینے والوں کو شراب منع کر کے بند کر دی جائے، تو شریعت اسلامیہ نے سٹیپ بائی سٹیپ شراب کو منع کیا۔ جب صحابہ حضور کے قریب ہوئے اور حضور کے پاس گھنٹوں بیٹھ کر حضور کی گفتگو سنتے، حضور کے بددعا کے مکھڑے کی زیارت کرتے رہتے، جب ان کو نشے کی لت کم ہونا شروع ہو گئی اور ان کو دیدار مصطفیٰ کا نشہ چڑھنا شروع ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا، خالق کائنات نے فرمایا کہ اب اس شراب کی ان کو ضرورت باقی نہیں رہی ہے، لہٰذا اس شراب کو چھوڑ کر شراب دیدار محمدی کی طرف یہ صحابہ لگ گئے ہیں۔ تو رب نے حکم دے دیا، آج کے بعد تم نے شراب نہیں پینی ہے، نشہ کرنا ہے تو دیدار مصطفیٰ کا نشہ کرنا ہے، یہی کر سکتے ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو شراب مطلقاً حرام ہو گئی۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی کم و بیش 6666 آیات میں سے اگر بالفرض 1000 آیات ایسی آپ نکال لیں جن میں شراب کا حکم موجود ہو، اجازت موجود ہو، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت شراب کی حرمت پر آ گئی تو شراب حرام ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ ہم تعداد دیکھیں گے، کوانٹٹی دیکھیں گے یا کوالٹی دیکھیں گے؟ کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی، کوالٹی دیکھی جائے گی۔ باقی ساری آیات پہلے کی ہیں، جب شراب حلال تھی، یہ آیت نازل ہوتے ہی اللہ نے شراب کو حرام کر دیا، اب شراب کے قریب نہیں جائیں گے۔ اسی مثال کو سامنے رکھ کر سمجھیں، سیاہ ستہ کے اندر سینکڑوں ہزاروں احادیث موجود ہوں جن میں حضور کے رفع یدین کا ذکر موجود ہو، اگر ایک حدیث آپ کو وہ مل جائے جس میں حضور نے رفع یدین ترک کر دیا یا حضور نے رفع یدین سے منع کر دیا، تو اب ہم کوانٹٹی نہیں دیکھیں گے، کوالٹی دیکھیں گے۔ جن میں حضور نے رفع یدین کیا ان کو چھوڑ کر جس میں ترک کر دیا یا جس میں حضور نے منع کر دیا، ہم اس حدیث کے اوپر عمل کریں گے، اور الحمدللہ اہل سنت اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ وقت کم ہے، میں چند حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترک رفع یدین کے متعلق، یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف جو سیاہ ستہ میں سے ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 750 ہے، اور یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق آپ انٹرنیٹ پر بھی جا کے چیک کریں گے، حدیث کا نمبر لکھیں گے، انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ حدیث کیا ہے؟ عن البراء ان رسول اللہ کان اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے، نماز ادا کرتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں اپنے کانوں کے قریب ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، ثم لا یعود، پھر پوری نماز کے اندر حضور دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ گل سمجھ آئی ہے تو پھر آکھو سبحان اللہ۔ کیا سمجھ میں آیا کہ باقی ساری احادیث میں اگر بالفرض کوئی کہتا ہے جی فلاں حدیث میں حضور کا رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا، فلاں نے کرتے ہوئے دیکھا، تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں اس وقت کی حدیث جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین چھوڑ دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو اپنے کانوں کی طرف ہاتھ اٹھاتے تھے، ابتدا میں صرف جو پہلی تکبیر میں ہم اٹھاتے ہیں، فرمایا پھر پوری نماز میں نہیں اٹھاتے تھے۔ دوسری حدیث مبارکہ یہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی، اور ترمذی شریف کی حدیث کا نمبر ہے 257، حدیث نمبر 257 ہے۔ کیا حدیث ہے جی؟ عن علقمہ قال قال عبداللہ ابن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ فی اول مرۃ۔ اللہ اکبر۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت صحابہ کے سامنے ذکر کیا، صحابہ اکرام کی جماعت موجود تھی، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی جماعت کے سامنے ذکر کرتے ہوئے فرمایا، صحابہ کیا میں تمہیں حضور کی نماز نہ پڑھاؤں؟ یقیناً صحابہ کے درمیان بھی نماز کے طریقے میں اختلاف موجود تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں اور صحابہ کو نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں، اور کون سی نماز کا طریقہ؟ فرمایا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز کا طریقہ بتا رہا ہوں، حضور کی نماز کا طریقہ۔ اور کس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ کی طرح نماز نہ پڑھاؤں؟ صحابہ نے کہا ہاں، تو پھر انہوں نے نماز پڑھائی، اور کس طرح پڑھائی؟ فرماتے ہیں صرف پہلی مرتبہ رفع یدین کیا، پھر پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا ہے۔ جلیل القدر صحابی صحابہ کے مجمع میں یہ طریقہ نماز کا بتا رہے ہیں،
کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا بھئی آپ نے غلط طریقہ بتایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ صحابہ بھی جانتے تھے کہ رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے، اب حضور رفع یدین نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو جتنی بھی احادیث ملیں گی رفع یدین کرنے کے متعلق، جو بھی لوگ احادیث بتائیں گے وہ احادیث ساری کی ساری فعلی حدیث ہوں گی۔ فعلی حدیث یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، حضور کو کسی نے کام کرتے ہوئے دیکھا، لیکن کوئی ایک حدیث بھی رفع یدین کے متعلق قولی نہیں بتا سکتا کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ رفع یدین کیوں نہیں کرتے صحابہ، رفع یدین کیا کرو۔ کسی ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کرنے کا حکم نہیں دیا، حضور نے کیا ہے، لیکن ہم آپ کو وہ حدیث بتائیں گے جس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین نہ کرنے کا حکم دیا ہے، حضور نے منع کر دیا ہے رفع یدین سے، وہ حدیث ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور یہ حدیث مبارکہ ہے نسائی شریف کی، نسائی شریف کی حدیث نمبر 1185 ہے، اور حدیث کیا ہے؟ عن جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن رافع ایدینا فی الصلاة فقال ما بالهم رافع ایدیہم فی الصلاة اذناب خیل الشمس اسکنوا فی الصلاة۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، کب؟ جب ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے، یعنی صحابہ مسجد نبی میں نماز ادا کر رہے ہوں اور حضور حجرے سے تشریف لائے اور حضور نے دیکھا کہ صحابہ اکرام نماز ادا کر رہے ہیں، اور یقیناً وہ عام کسی نماز کی سنتیں یا نوافل دیگر چیزیں ادا کر رہے ہوں گے، کیونکہ وہ فرائض تو حضور کے پیچھے پڑھتے تھے۔ تو اس حدیث میں کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اور رفع یدین کر رہے تھے، حضور ہمارے پاس تشریف لائے اور کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کأنہا اذناب خیل الشمس، کہ وہ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح بار بار اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، حضور نے فرمایا نماز میں سکون اختیار کیا کرو۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جیسے سورہ مؤمنون کی پہلی آیہ مبارکہ کے اندر اللہ نے سکون سے نماز ادا کرنے کا حکم دیا، یہی حکم سنن نسائی حدیث نمبر 1185 کے اندر حضور نے دے دیا، فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کیا کرو۔ معلوم ہوا رفع یدین کے ترک کر دینے کا حکم اللہ نے قرآن میں بھی دے دیا ہے اور رسول اللہ نے اپنے فرمان میں بھی دے دیا ہے۔ اس سے آگے والی جو حدیث نمبر 1186 ہے اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رفع یدین سے منع کیا ہے۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 1186 کے اندر حضور نے سلام کے وقت بھی رفع یدین سے منع کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ہر رکن پر رفع یدین کرتے تھے، اٹھتے ہوئے رفع یدین، بیٹھتے ہوئے رفع یدین، سجدے میں جاتے ہوئے رفع یدین، اٹھتے ہوئے رفع یدین، حتیٰ کہ سلام پھیرتے ہوئے بھی ہم ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو 1185 میں پوری نماز میں رفع یدین سے منع کیا، اور 1186 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے وقت رفع یدین سے منع کیا۔ اس لیے ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، نماز کا جو بھی طریقہ ہے، جس طریقے سے بھی ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ یہی طریقہ کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام صحابہ کرام کا رہا ہے۔ اس حوالے سے سینکڑوں دلائل موجود ہیں، وقت کی کمی کے پیش نظر یہ کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں، انشاءاللہ امید ہے آپ کے دل میں تشفی ہوگی۔ کسی کو مزید ذہن میں سوال ہو، اشکال ہو تو وہ ضرور پوچھ سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔